السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد بعدد کل داء ودواء وبعدد کل علت وشفاء۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ربنا زدنا علما نافعا وحکمة تامہ۔ اللہم افتح لنا ابواب الخیر والسعادہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبو، آج سورۃ النور کی 50 پر 6ویں آیت 56ویں آیت تفسیر کے لیے میرے پیش نظر ہے۔ اس آیت کی ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وعدہ فرمایا تھا فتوحات کا، کامیابی کا اور وہ تمام پریشانیاں جو دور کرنے کی تھیں، اللہ نے اس کو پورا فرما دیا آپ کی زندگی میں۔ پھر آپ کے بعد آپ کے چاروں خلفائے راشدین کے زمانے میں اللہ نے اس وعدے کو مکمل فرما دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار رہے۔ صحابہ کرام پر بھی کئی آزمائشیں آتی رہیں، اتنی آزمائشیں آتی رہیں کہ صبر کا دامن بالکل یہ ہو رہا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ کی شخصیت ان کے درمیان رہنے سے تمام صحابہ کا حوصلہ بھی تھا، اور اس طریقے سے ہر صحابی صبر کا پیکر بنا رہا۔ اتنی ساری مصیبتیں آتی رہیں۔ جب یہ 13 سالہ دور جو مکی دور کہتے ہیں مکمل ہوا، تو ان بزرگوں نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا اور مدینہ طیبہ چلے گئے۔ تاریخ کی مشہور باتیں ہیں یہ، مکے سے مدینہ چلے گئے، اور اس انداز سے جا رہے ہیں کہ اپنا وطن جو مکہ مکرمہ میں ہے، ان سب کے مکانات ہیں، جائیدادیں ہیں، منقولہ جائیدادیں، غیر منقولہ جائیدادیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ طیبہ پہنچ گئے، بے یار و مددگار، کوئی سرمایہ نہیں، کوئی مدد نہیں۔ وہاں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو ایک مقام عطا فرمایا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد بھی بڑی پریشانیوں کا سامنا ابتدا میں رہا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات کو آپ کے حق میں درست فرمایا۔ ایک جنگ ہوئی پہلے سال، جس کو غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا گیا، اللہ نے اس میں کامیابی عطا فرمائی۔ یہ جنگ کے بعد پھر دوسری جنگ ہوئی غزوہ احد۔ اس کے اندر کافروں کا جوش جذبہ پوری طاقت کے ساتھ امڑ آیا تھا۔ گویا یہاں پہنچنے کے بعد بھی ایک سال بدر، دوسرے سال غزوہ احد، اتنی پریشانیاں رہیں کہ بعض صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائی، اپنی حالت بیان فرمائی۔ دشمنوں کے اندر شکست کا بدلہ لینا، انتقام لینا، بدر میں جو ہوا تھا، احد کے اندر بھی شکست ہوئی کافروں کو۔ ابتدا میں مسلمان غالب رہے، پھر بعد میں ان کا معاملہ یہ رہا، پھر شکست ہوئی، اس قسم کے حالات ہوتے رہے۔ صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے نکلنے کے بعد کوئی چین اور سکون کے ساتھ مدینہ طیبہ میں نہیں رہے، ہمیشہ متفکر، سلاح اور ہتھیارات کے ساتھ رہے، رات دن دشمنوں کے حملے کا ڈر رہا۔ یہ کیفیتیں تھیں۔ چنانچہ احادیث کے اندر
ایک صحابی کا بیان ہے، ایک روز ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر۔ یہ مدینہ طیبہ کا ابتدائی دور ہے، 2-3 سالہ دور جس میں 2 جنگیں ہوئیں، اور اس موقع پر ایک صحابی حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، آپ کے الفاظ ہیں اما یاتی علینا یوم نأمن فیہ ونزع السلاح، اے اللہ کے رسول، کیا ہماری زندگیوں میں وہ دن نہیں آئے گا کہ ہمیں امن، چین اور سکون نصیب ہو؟ ہم جو ہتھیارات ہمیشہ اٹھائے رہتے ہیں، یا زرہ پہنے رہے، یا ہمیشہ جنگی ساز و سامان اور پوری جنگ کی تیاری کے ساتھ جو ہم دن گزار رہے ہیں، یہ ہتھیارات اٹھا کر رکھنے کی نوبت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو ان الفاظ سے اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد بھی ذہنی کیفیت صحابہ کرام کی کیا رہی ہے۔ الفاظ خود بتلا رہے ہیں کہ صحابہ نے کہا اما یاتی علینا یوم نامن فیہ ونزع السلاح، اے اللہ کے رسول، کیا ہمارے اوپر وہ دن نہیں آئے گا کہ ہم ہتھیارات نکال کر رکھ دیں، دشمن کے خوف سے پورے مطمئن ہو جائیں، لڑنے کا کوئی خدشہ یا ڈر نہ رہے؟ کیا ایسے دن ہمارے پاس نہیں آئیں گے؟ یہ گویا یہ ایک صحابی کی آواز نہیں تھی، اکثر و بیشتر صحابہ کے دلوں کی یہی کیفیت رہی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، حضور کے یہ الفاظ ہیں، بحر محیط کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی ہے، لا تلبسون الا یسیرا حتی یجلس الرجل منکم فی الملأ العظیم محتبیا لیس علیہ حدید۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، آپ نے صحابہ کو اطمینان دلایا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یقین اور توکل رکھیے، اللہ کی مدد ضرور آ کر رہے گی، ہم پوری طریقے سے غالب رہیں گے۔ یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب تم آرام سے بے خوف ہو کر بڑے مجمع میں اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ گے، تمہارے جسم پر کوئی ہتھیار نہیں ہوگا، یعنی جنگ سے تم معمون ہو جاؤ گے اور بڑے بڑے مجمع میں بے خوف و خطر بیٹھ جائیں گے، امن کا دورہ شروع ہو جائے گا۔ یہ تقریباً 6 سال کی حالت رہی، سن 1 ہجری سے لے کر سن 1 ہجری سے لے کر سن 6 ہجری تک، غزوہ بدر سے لے کر بیعت رضوان صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی اس وقت تک یہی کیفیت حضرات صحابہ اکرام کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ حالات تھے، یہی وہ زمانہ تھا۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی جو سورہ النور کی 56ویں آیت ہے، 50.6ویں آیت ہے۔ وہ آیت یہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، یقین دلا دیا جا رہا ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے اہل ایمان سے، مسلمانوں سے، تم میں سے جو کچھ اہل ایمان ہیں، جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور وہ خلیفہ بنائے گا، خلافت دے گا، حکومت دے گا، سلطنت اور سطوت، غلبہ، اقتدار تمہیں عطا فرمائے گا، جس طرح سے اس نے خلیفہ بنایا ہے ان کو جو تم سے پہلے تھے، آپ سے پہلے جو لوگ رہے ان کو جو زمینیں دی گئی تھیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی یہ چیز عطا فرمائے گا۔ اب اس آیت کے اندر تو اتنی بات آ رہی ہے اللہ تمہیں بھی خلیفہ بنائے گا، اس سے پہلے جن لوگوں کو خلیفہ بنا، خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں قوت، طاقت، غلبہ، اقتدار، سلطنتیں، حکومتیں تم سے پہلے جن لوگوں کو دیا ہے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی عطا فرما۔ اب اندازہ لگائیے اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا تھی، کوئی سلطنت نہیں، مکہ ان کی خاص بستی تھی، مکہ بھی چھوڑ دیے تھے، مدینہ طیبہ چلے گئے تھے، مدینہ جانے کے بعد بھی قریباً 6 سال تک یہی معاملہ رہا،
اور ان حالات میں کیا کوئی یقین کر سکتا تھا؟ اس صحابی نے جو کہا، کیا ہماری زندگیوں میں وہ دن آئے گا کہ ہم سکون اور اطمینان کے ساتھ بے خوف و خطر ہو کر ہتھیارات ایک طرف کونے میں ڈال کر بیٹھ سکیں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگیوں میں ایسا دن لائے گا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد میں، اپنی زندگی میں، اپنے دور ہی میں وہ ماحول دیکھ لیا کہ مکہ مکرمہ، حجاز، خیبر، بحرین، یمن، جزیرۃ العرب کے سارے علاقے حضور کی زندگی ہی میں سب آپ کے قبضے میں آ گئے۔ یہ آیت کی پوری تفسیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے تم لوگوں کے ساتھ، ضرور تمہیں زمین میں خلافت یعنی سلطنت، حکومت، اقتدار، غلبہ، ساری چیزیں عطا فرما دے گا۔ قیصر روم اور مصر اور کئی بادشاہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفے تحائف دے کر پیش کرتے رہے۔ سن 6 ہجری کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصدوں کو بھیج کر، صحابہ کرام کو بھیج کر بڑے بڑے بادشاہوں کی خدمت میں اسلام کی دعوت پیش کی۔ بعض لوگوں نے اسلام قبول کیا، تحفے تحائف پیش کرتے رہے، ایک دو بادشاہ نے اس کی مخالفت کی۔ کسریٰ نے کہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ انکار کر رہا ہے، اس کی سلطنت کے زوال کا وقت بھی آ جائے گا، یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 2.5 سال خلیفہ رہے۔ آپ کے دور میں 2 بڑے اہم واقعات رہے۔ ایک بڑا فتنہ یہ رہا کہ بعض لوگ مرتد ہو گئے، ارتداد یعنی دین کو چھوڑ دیے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے طریقے سے مقابلہ کر کے حالات پر قابو پا لیا۔ پھر دوسرا معاملہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ پیش آیا، کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمہ ابن کذاب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک ایسی بات ہوئی تھی۔ پھر بعد میں حضرت ابوبکر کے زمانے میں 2-4 آدمی ایسے نکل گئے کہ ہم نبی ہیں، اللہ نے ہمیں نبوت عطا فرمایا ہے، یہ کہہ کر خاتم النبیین کے اوپر ضرب لگا دی انہوں نے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا اور ان فتنوں کو دبا دیا۔ گویا یہ ختم نبوت کا انکار کہ حضور کے بعد بھی نبوت باقی ہے، نبی آ سکتے ہیں، جیسا کہ موجودہ زمانے میں بھی ایک فتنہ آ گیا ہے۔ قادیانی، غلام احمد قادیانی جو قادیان کا رہنے والا تھا انگریزوں کے زمانے میں، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کے کئی فالوورز، اس کے ماننے والے، اس کی قوم آج بھی موجود ہے، بنگلور میں ہے، مدراس میں ہے، پاکستان میں تو بے حساب ہیں۔ 70 میں وہاں کے علماء، مشائخ، حکومت، یہ بھٹو کا دور تھا اس وقت، سب نے عالم اسلام میں سب متفق ہو کر فیصلہ کیا جتنے بھی قادیانی ہیں یہ اسلام سے باہر ہیں، ان کو اسلام کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہنا چاہیے، اور ان سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں۔ فوج میں وہی بھرے ہوئے تھے، پورے پاکستان پر ان کا غلبہ تھا۔ تو آج بھی ہندوستان کے اکثر و بیشتر علاقوں میں قادیانی موجود ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غلام احمد قادیانی نبی ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے حالات آج کل بھی آپ واٹس ایپ میں دیکھتے ہوں گے، بہت سارے علماء اس کی تردید کر رہے ہیں، جلسے منا رہے ہیں، اور ان کے تعلق سے چیزیں ہیں۔ تو گویا یہ فتنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اٹھا۔ پھر اس بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری طریقے سے اس کو ختم کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات بھی شروع ہوئی، لیکن سب سے زیادہ فتوحات کا سلسلہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمان، قریباً 10 سال آپ کی حکومت رہی۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، 12 سال، 12.5 13 سال تک وہ رہے۔ ان کے بعد پھر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، 4.5 سال تک رہے۔ گویا 30 سال خلافت رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو 30 سال مکمل ہونے کے لیے 6 ماہ باقی تھے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات کہہ دی تھی، میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد بادشاہت اسلام میں آ جائے گی۔ 30 سال مکمل نہیں ہوئے تھے حضرت علی کی شہادت پر۔ حضرت معاویہ اور حضرت امام حسن کے درمیان بات چیت میں سارے معاملات میں 6 ماہ گزر گئے، تو یہ 6 ماہ کی مدت میں حضرت امام حسن خلیفہ رہے۔ گویا خلافت راشدہ میں 5 خلفاء رہے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امام حسن۔ امام حسن کی مدت صرف 6 مہینے رہی، اس کے بعد انہوں نے خلافت اپنی طرف سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ یہاں سے حضرت معاویہ سے اسلام نے ملوکیت، بادشاہت، شہنشاہیت، سلطنت کا دور شروع ہوا، خلافت ختم ہوئی۔ اب اس آیت کے اندر یہ جو بات کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہت کچھ عطا فرمائے گا، سب سے بڑی کامیابی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ ایران گویا دنیا کا بہت ہی سپر پاور ملک، قدیم سلطنت، 4000 سال سے بادشاہ چلی آ رہی، اور وہ پوری قوم آتش پرست تھی۔ سورج کی پوجا تو ان کے پاس نہیں تھی، آگ کی پرستش کرتے تھے، ہر جگہ آگ جلائی جاتی تھی۔ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا، اور آپ نے بہت سارے صحابہ کرام کو بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب ہر طرف پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ پورا علاقہ پورا قبضے میں آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراخا کو ایک بار کہی تھی، میں نے کئی مرتبہ یہ بات بتلا دی ہے، چونکہ جب وہ موضوع آ رہا ہے تو 1-2-4 منٹ میں وہ بات کو کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایک صحابی سراخا ہے، وہ بیمار ہوئے، سخت بیمار ہوئے۔ بعض صحابہ کو یقین ہوا کہ یہ انتقال کر جائیں گے، بچیں گے نہیں، تو اس موقع پر سراخا نے کہا نہیں، میری موت نہیں آ سکتی ابھی، کیونکہ حضور نے کہا تھا کسرا کے کنگن میرے ہاتھوں میں ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ حضور نے کہا تھا کہ سراخا میں دیکھ رہا ہوں کہ کسرا یہ ایران کے بادشاہ کا لقب ہے، اس کے کنگن تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، میں تو ابھی کنگن پہنا نہیں، لہذا میری موت نہیں ہو سکتی۔ کتنا یقین ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انہیں بات کہی تھی جب یہ حضور کو گرفتار کرنے کے لیے ہجرت کے موقع پر آ رہے، ایمان لے آئے، اس کے بعد حضور نے انہیں بشارت دی، انہیں امان دیا، یہ ساری چیزیں۔ چنانچہ ویسے ہی یہ حیات ہوئے، اچھے رہے، صحت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں رہے، اور ایران میں یہ سارے معاملات ہو رہے تھے، وہاں سے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یہ پورا ذخیرہ آیا گیا۔ اس طریقے سے یہ معاملہ پیش آیا، اور اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت تقسیم کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں صحابہ میں تقسیم کرنے چلے گئے، تو اس میں جو بھی سامنے آ رہا تھا اٹھا اٹھا کر دے رہے۔ اتفاق کی بات ہے، بادشاہ کسرا کے کنگن بھی تھے، جب وہ کسی کو دینے کے لیے آپ نے آگے بڑھایا تو وہاں سامنے ٹھہرے ہوئے حضرت سراخہ ابن جاشم تھے، انہی کے ہاتھ میں یہ چیز گئی۔ وہ دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہت سارے صحابہ کرام کو بھی یہ حدیث معلوم تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں یہ بات کی۔ تو اس طریقے سے ایران فتح ہوا۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بشارت بھی رہی۔ اس بشارت کو روایت کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی ان کے معتقدین ہیں، ماننے والے ہیں، ان کا ایک مستقل ایک مذہب ہے، ایک جماعت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر غاصب تھے، حضرت ابوبکر غاصب تھے، انہوں نے سلطنتیں چھین لی، یہ صحیح لوگ نہیں تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، انہوں نے بہت ساری باتیں۔ امام جعفر صادق کی وہ روایت ہے، وہ الفاظ بھی میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں۔ لقد فتحت علی فی ضربتی ہذہ کنوز کسریٰ و قیصر۔ ایران اور روم دو بڑی سلطنتیں، وہ دونوں کی بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور اس کی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق، ایک جنگ ہوئی تھی مدینہ منورہ کے اطراف میں، خندق کھودی گئی تھی کہ دشمن
آ نہ سکے، اس لیے کئی میل تک لمبی خندق کھودی گئی۔ اس خندق کے کھودنے کے وقت میں بیچ میں ایک چٹان آ گئی، تو اس موقع پر صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ خندق تو کھودی جا رہی ہے لیکن بیچ میں ایک چٹان ہے، کیسے اس کو پھوڑا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خندق میں اترے۔ اس وقت ایک ستی کی جیسی ایک لوہے کی چیز تھی، وہ حضرت علی کے ہاتھ میں رہی، بعض روایتوں میں کہ سلمان فارسی کے ہاتھ میں تھے۔ دونوں صحابی کے نام ہیں، کسی نے ان کا نام نقل کیا ہے، کسی نے ان کا نام نقل کیا ہے، دونوں کی اتفاق ہے حضرت علی کے ہاتھ میں بھی رہا ہو یا حضرت سلمان کو انہوں نے دیا ہو، حضرت سلمان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہو۔ بہرکیف وہ ستی جو لوہے کی تھی، چٹان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مارا۔ جیسے ہی مارا اس میں ایک روشنی، ایک آگ کی کیفیت معلوم ہوئی 2 مرتبہ۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آپ بھی سن لیجئے، لقد فتحت علی فی ضربتی حاضر، 2 ضرب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بشارت عطا فرمائی کسریٰ اور قیصر کے خزانوں کی۔ تو خزانے کوئی معمولی نہیں، کئی روموں پر، ہاتھیوں پر، اونٹوں پر آ گیا، اتنا بڑا خزانہ تھا، وہ ساری چیزیں وہ سب آ گئے تھے یہاں۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اپنی آنکھوں سے دیکھی اور وہ ساری چیزیں تقسیم کر دی گئیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسریٰ کا محل دکھایا گیا۔ پہلی مرتبہ جب ضرب لگائی اللہ کے رسول نے، فوراً ایک روشنی نظر آئی، تو آپ نے صحابہ سے کہا کسریٰ کا محل مجھے نہ، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہے، کسریٰ کا محل ایران میں، تو حضور کو سارا میں دکھلا دیا گیا۔ پھر دوسری مرتبہ آپ نے ایک ضرب لگائی، مار لگائی، تو اس موقع پر آپ کو روم کا محل، ایران اور روم، پھر ایک تیسرا معاملہ یمن کا تھا، وہاں کے بھی سارے محلات آپ کو نظر آ گئے۔ تو اس کی وجہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ساری بشارتیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میرے بعد دین کے مددگار اور انصار ان ملکوں پر قابض ہو جائیں گے۔ تو گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آیت میں بات آ رہی تھی کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے جو آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، جو عمل صالح کر رہے ہیں ان کو زمین کا اقتدار اور خلافت عطا فرمائے گا۔ تو گویا 30 سال کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کے اندر یہ ساری چیزیں آگے پورے علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیے گئے۔ اس طریقے سے اس آیت کا منظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا۔ ایک موقع پر ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے ہیرا کا شہر دیکھا ہے؟ تو سارا نے کہا کہ نہیں، میں ہیرا کو نہیں دیکھا ہوں۔ یہ صحابی تھے عدی ابن حاتم کے صاحبزادے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب حاتم کی ایک بیٹی بھی آ گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بڑے ادب اور احترام کا معاملہ فرمایا کہ یہ بڑا سخی اور نیک آدمی تھا، اس کی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک ہو، بڑا اعزاز۔ ان کے ایک بھائی تھے اس خاتون کے، یعنی حاتم کے بیٹے حضرت عدی تھے، وہ ایمان لے آئے۔ وہ لے آنے کے بعد وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ حضرت عدی کا بیان ہے۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، یعنی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یہ حضرت عدی بیان کر رہے ہیں۔ اب وہ عدی جو حاضر ہوئے مسجد نبوی میں، اس وقت پوری مسجد بھری ہوئی تھی، عدی کو اندر آنے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی، وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقام سے دیکھا کہ عدی ہیں، چونکہ وہ ایک سخی بادشاہ کے بڑی شخصیت کے بیٹے تھے،
ان کا لحاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج تھا، شخصیتوں کے لحاظ سے، ان کے درجوں کے لحاظ سے، ان کے مرتبوں کے لحاظ سے اکرام اور احترام، چاہت کا معاملہ کرتے تھے۔ چونکہ وہ ایمان لے کر دین میں داخل ہوئے تھے، فوراً اپنے جسم مبارکہ سے چادر نکالی اور اس کو گول کر کے ایسے پھینک دیا، گویا وہ عدی کے سامنے جا کر گری، گویا اشارہ تھا آپ کو وہاں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، وہاں کوئی فرش بھی ایسا نہیں تھا، اس کو بچھا کر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عدی بھی وہ اشارہ سمجھ گئے، لیکن وہ چادر لے کر انہوں نے اپنے سر پر رکھ لیا۔ اللہ کے رسول کی چادر پر میں بیٹھ جاؤں یہ نہیں ہوتا، ایسا رکھ لے کر ایسے ہی کھڑے رہے آخر وقت تک۔ ایسے اس وقت مجمع پورا ختم ہوا، مجلس ختم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ٹھہرے تھے، وہ صحابی نے اپنے فخر و فاخہ کی شکایت کی تھی حضور کے سامنے، اور دوسرا ایک آدمی، 2 صحابی تھے، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں رہزنوں کا بڑا خراب معاملہ ہے۔ تو اس موقع پر حضور نے عدی کو بلا کر کہا، اے عدی، کیا تم نے ہیرا کا شہر دیکھا ہے؟ ہیرا ایک گاؤں کا نام۔ تو حضرت عدی نے کہا مجھے اب تک دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم ضرور دیکھو گے ہیرا سے ایک عورت اونٹنی پر سوار ہو کر کعبے تک آئے گی اور طواف کرے گی، اور وہ اس طریقے سے آئے گی اسے راستے میں کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ تو گویا اس حدیث سے کیا بات سامنے آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیا اتنا امن قائم ہو جائے گا کہ ایک عورت ہیرا سے کعبے شریف تک اکیلی آئے گی اونٹنی پر، اسے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ حالات پیدا ہو جائے گی۔ اب یہاں حضرت عدی نے چادر مبارک کے ساتھ جو معاملہ کیا، یہ حضور کی نسبت سے جو بھی چیزیں ہیں ان کا ادب و احترام کا معاملہ ہے، اس کی گنجائش ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے جو بھی چیزیں ان کے ادب اور احترام کرنا، یہ کوئی شخصیت پرستی یا اندھی عقیدت یہ معنی نہیں لینا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کے ساتھ ادب اور تعظیم کا معاملہ خود صحابہ کرام نے کیا، یہ بعد کے لوگوں نے کیا ایسی بات نہیں ہے، وہیں سے ساری چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ چنانچہ امام بخاری نے بھی ایک حدیث نقل کی ہے، یہ حدیث میں کئی مرتبہ سنا چکا ہوں، اس موقع پر عدی کی وجہ سے وہ بات یاد آ گئی، اس لیے میں مناسب ہوں۔ ایک خاتون آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی، میں نے یہ چادر اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، پتہ نہیں اس وقت چادریں تیار کرنے کا کوئی رنگ ڈھنگ تھا یا بننے کا کچھ بھی ہو، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے اڑانا چاہتی ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی محبت اور اس کی چاہت کو دیکھ کر کہا، ہاں ہاں تم شوق سے، اس انداز سے حضور اس کے سامنے رہے، گویا آپ کو ضرورت ہے چادر کی، اس انداز سے قبول کیا، وہ چادر اس نے اڑایا اور وہاں سے نکل کر چلی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارکہ پر وہ چادر ایسی ہی رہی، کچھ دیر گزرنے نہیں پائی تھی، مجلس ختم ہونے والی تھی، ایک صحابی قریب آئے، آنے کے بعد حضور سے کہا، یا رسول اللہ یہ چادر کتنی اچھی لگ رہی ہے آپ کے جسم پر، کتنی عمدہ نظر آ رہی، تعریف کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، حضور نے سمجھا یہ چادر مانگ رہے ہیں، تو فوراً اپنے ہاتھوں سے وہ چادر نکالی اور اس صحابی کو قریب بلا کر اڑا دیا۔ بعض صحابہ کو یہ چیز اچھی نہیں لگی، حضور چلے گئے تو صحابی سے جنہوں نے چادر کو اس تعریف کر کے حاصل کر لیا تھا، تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت سے اس عورت سے اس چیز کو لیا تھا، ایسے معلوم ہوتا گویا آپ کی پسندیدہ چیز ہے، آپ کی ضرورت کی، یہ حضور کا ایک انداز تھا اس عورت کا دل موہ لینے کے لیے، آپ نے اس طریقے سے کیا، خلق کی کیفیت بھی واقعتاً ویسا ہے، ایسی بات نہیں کہ دل میں رکھیں سامنے دکھاوا ہو، اس قسم کی باتیں، دونوں کیفیتیں تھیں۔ چنانچہ صحابہ نے کہا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو صحابی نے کہا مجھے بھی ان باتوں کا احساس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس جذبے سے لیے ہیں، میں نے محض اس لیے لیا ہے کہ اس چادر کو میں اپنا کفن بناؤں،
یہ میری نیت تھی، تو صحابہ اس وقت خاموش رہ گئے۔ چنانچہ روایتوں میں اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے جب اس صحابی کا انتقال ہوا تو انہوں نے ان کے گھر والوں کو کہہ دیا تھا پہلے، تو کفن اسی چادر مبارکہ میں آپ کی کفن پہنایا گیا، اسی میں تدفین۔ اب آج کے دور میں اگر یہ روایت نقل کریں تو کیا رکھا ہے اس میں، کیا چیزیں ہیں، اس قسم کی بیکار کی بات ہے، لیکن ایک صحابی کا عمل ہے اور حضور کے بعد واقعہ یہ پیش آیا سب نے۔ اور یہ بڑی مشہور بات ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن اور بال اپنے پاس رکھے تھے، آخر وقت میں اپنے بیٹے یزید کو وصیت کی۔ یہ وصیت نامہ تاریخ کی ساری کتابوں میں، تاریخ الامم الاسلامیہ یہ کتاب ہے، اس کے اندر ہے کہ حضرت معاویہ کا آخری وقت آ پہنچا تو یزید سامنے موجود نہیں تھا، تو انہوں نے وصیت لکھی، بیٹا حاضر نہیں تھا، وصیت میں بات لکھی، یزید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند تبرکات الماری میں میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، مجھے نہلا دھلا کر کفن پہنانے کے بعد حضور کے ناخن اور یہ بال میرے پیشانی پر اور چہرے پر رکھ دینا اور اس کے بعد مجھے دفن کر دینا۔ حضرت معاویہ کا عمل ہے، معاویہ کوئی معمولی صحابی نہیں، قرآن کے کاتب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر یعنی سالے، ان کی بہن ام حبیبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں، ابو سفیان کی بیٹی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جن کا نام ام حبیبہ ہے۔ تو محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، کچھ باتیں ہوتی ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے، اپنے عقل سے ان چیزوں کو انکار ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سب باتیں نقل کی ہیں اور آپ نے ایک کام بیان بتلایا ہے کہ ایک بات حضرت علی کی ایک یہ بھی مل رہی ہے کہ خلافت کے موقع پر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایران جانا چاہتے تھے تاکہ فوج کی قیادت کریں۔ اس وقت کسریٰ ہزاروں کی تعداد میں لشکر لے کر آ کر ٹھہرا تھا، تو وہاں سے اطلاعات ملی کیا کیا جائے، یہ خلاف فتح نہیں ہوتا ہے، کسریٰ نے اتنی بھاری فوج سامنے لا کر رکھ دی ہے، ہم گنتی کے قلیل تعداد میں ہیں۔ تو حضرت عمر الخطاب کے پاس پیغام بھیجا تو حضرت عمر نے ارادہ کیا مجھے خود ایران چلے جانا چاہیے، جا کے فوج کی کمان مجھے کرنا چاہیے اور کچھ صحابہ کرام کو بھی ساتھ لے جانا چاہیے۔ اس موقع پر حضرت علی آئے، حالانکہ حضرت علی حضرت عمر کے بارے میں الٹی سیدھی بہت ساری روایتیں بیان کی جاتی ہیں ایک طبقے کی طرف سے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت علی کو جب معلوم ہوا کہ حضرت عمر جانا چاہتے ہیں تو فوراً آپ کی خدمت میں آئے اور حضرت علی کے الفاظ سے ان ھذا الامر لم یکن نصرہ لا لیغزہ بکثرۃ ولا قلۃ وہو دین اللہ ازر۔ حضرت علی فرماتے ہیں اے عمر یہ ارادہ نکال دو، دل سے نکال دو، یہ قلت اور کثرت، بڑی فوج چھوٹی فوج، اس کا کوئی خیال مت کیجیے، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی نصرت ضرور پہنچے گی اور کامیاب ہوں گے، اور آپ ہرگز مت جائیے، آپ کی حیثیت ایک تسبیح کے دانے کی طرح ہے، دھاگے کی طرح ہے، اگر یہ دھاگا ٹوٹ گیا تو سارے دانے بکھر جائیں گے۔ کتنی بڑی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہی ہے کہ آپ ایران جانا چاہتے ہیں، اگر آپ مطلب یہ ہے آپ ایران جائیں گے، اللہ نہ کرے آپ اس جنگ میں ختم ہو گئے تو آپ کی ذات ایسی ہے اس وقت امت کے درمیان تسبیح کے لیے جو دھاگا ہے، اگر وہ دھاگا ٹوٹ گیا تو سارے دانے بکھر جائیں گے، لہٰذا آپ ہرگز مت جائیں گے، یقیناً کامیابی ہوگی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں العرب اليوم
وَإِن كَانُوا خَلِيلًا فَهُمْ كَثِيرٌ بِالْإِسْلَامِ۔ آج عرب ایران کے مقابلے میں، اس کی طاقت کے مقابلے میں، فوج کے مقابلے میں بہت ہی کم ہیں، لیکن اسلام کی قوت سے بہت اونچے ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ حضرت علی نے پورے زور یقین کے ساتھ حضرت عمر کو کہہ دیا تو آپ ایران کا ارادہ چھوڑ دیں۔ تو کتنی محبتیں تھیں ان دونوں بزرگوں کے درمیان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک عادت تھی آپ کی، ایک صحابی حضرت حذیفۃ الیمان، فتنے کی جتنی حدیثیں ہیں، طرح طرح کے حالات جو پیش آنے والے ہیں، ان تمام حدیثوں کی روایتیں کرنے والے حذیفہ ہیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں مجھے ہمیشہ آئندہ کے حالات کیا پیش ہیں دریافت کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں جا کر سنتا تھا، تو حضور جو بھی ایسی حدیثیں سنتے میں اسے ذہن میں رکھتا تھا۔ تو مطلب یہ ہے جتنے بھی آئندہ فتنے، حادثات، واقعات جو پیش آنے والے اس کی روایتیں زیادہ تر حضرت حذیفۃ الیمان رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت حذیفہ کو یہ حدیثیں زیادہ معلوم تھی تو حضرت عمر ہمیشہ ان کو بلاتے تھے، حضور کی وفات کے بعد بھی، اپنے خلافت کے زمانے میں بھی، کہ کوئی حدیث سنائیے کہ حضور نے کیا کہا ہے، کب کون سے واقعات ہونے والے ہیں، آئندہ کیا حالات پیش ہوں، کوئی حدیث تو یہ ساری حدیثیں ان کو سناتے تھے۔ اس موقع پر ایک بات انہوں نے کہی کہ آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ ایک دروازے کی طرح ہے۔ بعد میں انہوں نے کہا پہلی بات یہ کہ یہ امت بالکل متفق رہے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ فتنے کا دروازہ جب کھل جائے گا تو سارے فتنے مسلسل آتے ہی رہیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ سے پوچھا یہ فتنے کا دروازہ کھول دیا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ بڑا اہم لفظ تھا۔ حضرت حذیفہ نے کہا فتنے اب نہیں ہوں گے، فتنوں کا دروازہ جب کھل جائے گا تو ہر طرف سے فتنے ہی فتنے آتے رہیں گے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کیا یہ فتنے کا جو دروازہ کھل جائے گا یہ کھول دیا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا افسوس، اگر یہ دروازہ ایک بار ٹوٹ گیا تو پھر کبھی وہ درست نہیں ہو سکے گا، اگر کھول دیا جاتا تو بند کرنے کا امکان تھا۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا حضرت عمر ہی تھی وہ دروازے کی شخصیت، جب ان کی شہادت ہوئی اس سے پہلے کوئی مسلمان کسی مسلمان سے تلوار نہیں اٹھایا۔ حضرت عمر کو جس آدمی نے حملہ کیا تھا ابو لولی فارسی غلام، تو آپ نے پوچھا کس نے مجھے حملہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ایک پارسی غلام نے، اللہ کا شکر ہے کسی مسلمان نے مجھے قتل نہیں کیا۔ تو گویا اب تک کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل نہیں۔ تو گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات امت کے لیے فتنوں سے بچنے کا ایک ذریعہ تھی۔ جیسے حضرت عمر چلے گئے وہاں سے فتنے شروع۔ تو پھر حضرت علی نے جو بات کی اسے اور اسے ملا کر دیکھیے کہ حضرت عمر سے کہا کہ نہیں آپ کی حیثیت تسبیح کے دھاگے کی طرح ہے، اگر یہ دھاگا ٹوٹ گیا تو دانے بکھر جائیں گے، اگر آپ ایران گئے وہاں اللہ نہ کرے آپ شہید ہو جائیں تو کیا ہوگا امت کا حال، لہٰذا آپ مت جائیے، کامیابی ضرور ہو جائے گی۔ یہ کہا، انہوں نے دھاگے کی مثال دی حضرت علی نے، حضرت حذیفہ نے دروازے کی مثال دی تھی کہ دروازہ ٹوٹ جانے کے بعد کبھی یہ فتنے بچنا سے ظاہر بات ہے۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی وہاں سے امت کے اندر فتنے، خون ریزی، قتل و غارت گریاں برابر چلتی ہوئی آج تک بھی آ رہے ہیں، قیامت تک یہ معاملہ رہے گا۔ یہ چیز تھی اس امت کے ساتھ۔ حضور نے بھی کہا تھا کوئی باہر کا دشمن تمہارے اوپر قابض نہیں ہوگا، تم خود ایک دوسرے کے اندر ایک دوسرے کے برسر پیکار ہو جاؤ گے۔ لا تضربوا بعد رقابا، میرے جانے کے بعد ایک دوسرے کی گردن نہ مارنے لگ جانا۔
حضور نے یہ بات کہی تھی۔ آخر وقت میں آپ نے یہ بھی کہا تھا مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم مشرک بن جاؤ گے، مجھے ڈر ہے کہ تم منافست، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ کر، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر کر ایک دوسرے کے قتل و خون کے پیاسے ہوتے رہیں گے۔ تو گویا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک کوئی واقعہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پورے خلافت کے 10.5 سال میں کبھی ایسا کوئی واقعہ نہیں۔ تو اس آیت کے تحت میں نے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی تھیں، اور اس آیت کے اندر بشارت دی گئی کہ ان قریب سارے علاقے تمہارے قبضے میں آئیں گے۔ تو حضرت عثمان کے زمانے میں فتوحات ہیں، سندھ ہند تک اسلام آپ کے زمانے میں آ پہنچا۔ یہ تاریخی بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہیں کہ ان چاروں خلفاء کے زمانے میں اسلام کہاں کہاں کیسے کیسے سمندری راستے سے، خشکی کے راستے سے پہنچا۔ بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے، یہ تاریخ کے متعلق ہے۔ انہی کلمات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ آج تاخیراتوں میں سے ہے اس طریقے سے ایک بات یہ، آج تو 22 ہے، 23ویں شب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی برکتوں سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ آج کی رات ہم جو بھی اس کی بارگاہ میں مانگے، اللہ تعالیٰ تمام کی جائز مرادوں دعاؤں کو قبول فرما لے۔ حاضرین جو دور دراز سے قرآن سننے اور تفسیر کی محبت میں پہنچتے ہیں، اس عمل کو نیکی کا ذریعہ بنا دے، اس کا اجر و ثواب ہم سب کو آخرت میں عطا فرمائے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے آباء و اجداد کو دوزخ سے رہائی کا پروان کا فیصلہ فرما دے، ہم سب کو بھی، ہماری اولاد کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی دوزخ سے رہائی کا پروان عطا فرما۔ اے اللہ اپنے شان کریم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، گناہوں سے بچنے کی قوت اور طاقت عطا فرما۔ جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کریں تو اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرما لے، اور آخرت کی ساری منزلیں ہمارے لیے خیر ہی خیر، نجات ہی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اس دعا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔